بارگاہ میں آ کر کے دعا کرتا ہو یا دور سے دعا کرتا ہو تو اس کے لیے جائز اور بہتر ہے. اسی لیے میں کرنا چاہوں گا کہ وسیلے کی ضرورت ہے, تبھی تو حضور نے فرمایا کہ نبی کے وسیلے سے اور سارے صحابہ کرام اس پر عمل پیرا رہے, سارے محدثین اس پر عمل پیرا رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں تو شرک آ جائے گا, یا محمد کہنا شرک ہو جائے گا, یا کے ذریعے پکارنا شرک ہو جائے گا, یا رسول اللہ پکارنا شرک ہو جائے گا. اگر یا رسول اللہ پکارنا شرک ہوتا تو رسول کائنات ایسی تعلیم نہیں دیتے کہ جس سے شرک لازم آ رہا ہو. اس لیے کہ حضور جانتے ہیں کہ میں آج تو بتا دوں گا, لیکن کل آنے والی میری امت اس پر عمل کرے گی تو مشرک ہو جائے گی. حضور نہیں جانتے تھے, یقیناً ان کو اس بات کا علم تھا, تبھی تو حضور بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے کوئی پکارتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے. اس لیے کہ معاذ اللہ وہ اس بات کا کوئی اگر یہاں تصور کرتا ہے کہ خدا کو پکارنے کی طرح ہے تو یہ اس کی تھوڑی عقل ہے, یہ اس کی عقل کا فطور ہے, یہ اس کی عقل کی خرابی ہے, اس کے دل کا بخار ہے, دل میں بیماری ہے, تب وہ سمجھ رہا ہے. اگر دل میں اس سے مصطفیٰ ہو تب تمہارا دل گواہی دے گا کہ جب تک رسول پاک کا وسیلہ نہ لیا جائے یقیناً رحمت الہی کو جوش نہیں آتا ہے. اور یہ بات میں غالباً آپ کو اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں, شاید آپ کو یاد ہوگی, پھر سے سن لیں, ایمان تازہ ہو جائے. مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, صحابہ کرام پانی کے لیے پریشان ہو گئے, قحط ہو گیا, بارش نہیں ہو رہی ہے. آج بھی اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, پانی کے لیے پریشان ہوتے ہیں, کھیتی کے لیے پریشان ہوتے ہیں. مدینہ منورہ کی سرزمین پر کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی ہے. جمعہ کا دن ہے, مسجد نبوی شریف میں سارے صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ کے رسول کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کئی دن سے بارش نہیں ہوئی, اس لیے بہت پریشان ہیں, پانی کے لیے ہم لوگ پریشان. تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو, اللہ کے دعا مانگو, مسجد میں ہو, مجھ سے کہہ رہے ہو, ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, لبائے مبارکہ کو ڈھونڈی ہوئی, ادھر دعا ہوئی. صحابہ کرام بتاتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ ادھر دعا ہوئی, ادھر ٹماٹر بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہو گئی. جمعہ کا دن تھا, بارش اسی وقت شروع ہوئی. جمعہ کی نماز ختم ہوئی, جمعہ کا دن گزر گیا, بارش ہوتی گئی. شنیچر کا دن گزر گیا, بارش ہوتی گئی. اتوار کا دن گزر گیا, بارش ہوتی رہی. تیس کا دن گزر گیا, بارش ہوتی رہی. ایک ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی. اب آپ ذرا اس پر غور کرو, یعنی ہمارا عشق تو یہی کہتا ہے کہ وہ ابر بھی گواہی دے رہا ہے کہ جس کے اشارے سے میں نازل ہوا ہوں, جب تک اس کا اشارہ نہیں ہوگا تو نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی, بارش نازل ہو گئی. آخر بارش رکی کیوں رہی ہے؟ آج بھی اگر بارش ہوتی ہے, ایک دن دو دن ہوتی ہے, رک جاتی ہے, لیکن یہاں رکنے کا نام نہیں, مکمل مسلسل جاری ہو رہی ہے. دوسرا جمعہ آ گیا, پھر وہی صحابہ اکرام مسجد نبوی شریف میں آ گئے ہیں. پھر وہی صحابی کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشان تھے, ہم پانی کے لیے پریشان تھے, لیکن آپ نے دعا فرمائی, اب اتنی بارش ہو گئی ہے, اتنا پانی ہو گیا ہے کہ پورا مدینہ جل تھل ہو گیا ہے. اب پانی ہی پانی ہو گیا ہے, ہمارے جانور بہ جا رہے ہیں, ہمارے مویشی بہ جا رہے ہیں. آپ کام فرما دیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان غیر مقلدین سے کہ ایک صحابی مسجد نبوی شریف میں اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں, اے اللہ بارش ہونے سے ہم پریشان ہو گئے ہیں. میں صحابی جانتے ہیں کہ بارش شادی کرنا اللہ کا کام ہے, وسیلے مصطفیٰ کی بارش رک بھی ہے, زیادہ بارش رکے گی تو وسیلے مصطفیٰ سے رکے گی. اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ نے عرض کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے. حدیث پاک کے الفاظ گواہ ہیں, حوالینا حوالینا, انگلیوں کا اشارہ ہو رہا ہے, بارش رک گئی. اور تم کہتے ہو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے, وسیلے کی ضرورت نہیں تو صحابہ کرام نے وسیلہ کیوں لیا تھا؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ مجھ سے وسیلہ مت لو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. کیوں منع نہیں کیا حضور نے؟ یہ امت کے لیے عمل ہے, امت کے لیے عمل کی دعوت بھی ہے, امت کے لیے عمل کا انتخاب بھی ہے کہ میری امت اگر پریشان ہو, میری امت اگر بےحال ہو, میری امت اگر تنگست ہو, یقیناً وہ مجھے پکارے گی, اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ جائے گا, رب کی بارگاہ سے نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیتا ہے, ادھر رحمت عالم مسکراتے اس کی زندگی سنور جاتی ہے, زندگی میں خراب پیدا ہوتا ہے, زندگی سنور جاتی ہے. آج جو دل بگڑ رہے ہیں, دلوں میں بدعقیدگی پیدا ہو رہی ہے, دلوں میں یہودیوں کا مشن آ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل سے
جاتا ہے، دل میں بدعقیدگی آ جاتی ہے، دل میں دھوکہ ہوتا ہے، دل میں بے شمار برائیاں حضور میں آتی ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمول رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. دل کو روشن کرنا ہو اس سے مصطفیٰ کو دل میں بٹھا لو، سرکار دو عالم کو والدہ کی سچی محبت سے سرکار کر لو. لہٰذا میں کا کہا تھا کہ سرکار دو عالم کو والدہ کے زمانے پاک ہی میں صحابہ کرام جو خیر القرون میں ہیں، سب سے بہترین زمانے میں ہیں، ان صحابہ کرام کے اوپر ایک فرقے نے شرک کا فتویٰ لگایا، کفر کا فتویٰ لگایا، کہا کہ یہ مشرک ہو گئے کس بنیاد پر؟ قرآن کی آیت کو دلیل بنا کر کے انہیں حکم اللہ جی کا حکم تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے. آج بھی ایسے ہی بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن کو پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں، اس لیے کہ جب خدا چھین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. کھوپڑی میں عقل ہے ہی نہیں، کیا بولے گا؟ بول تو جا رہا ہے اور وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں. یہ ان کی پرانی حیثیت ہے، یہ پرانا معمول ہے کہ یہ بولتے ہیں مگر سمجھتے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر میں آپ کو مثال کی دلیل دوں تو آپ کو اسی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اس نے کہہ دیا تھا کہ اس دور میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بھی حرام. کہا تھا کہ نہیں، آج بھی وہ کلپ موجود ہے. پھر بھی کتنے بڑے بیوقوف ہیں وہ مسلمان جو اس کی تعریف کرتے ہیں بہت اچھا بولتا ہے. بیوقوف ہے وہ جو اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے. لہٰذا اس نے اپنے دل میں جو گمراہیت تھی اس کو زبان پر نکال دیا ہے. اور یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوتا ہے، چاہے کوئی قرآن کتنا ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، لیکن جب اس کے دل میں بیماری ہوتی ہے، دل میں بخار ہوتا ہے، دل میں گمراہیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی زبان پر وہ آ جاتا ہے. ظاہر ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا، کتنے پانی میں ہے، کتنا بڑا پرہیزگار ہے، کتنا بڑا قرآن پر عمل کرنے والا ہے. یہی اسی طرح سے بہت سارے ایسی تاریخ میں مثالیں ملتی ہیں کہ غلام احمد قادیانی جس دور میں تھا، آج اس کی تقریریں آج اگر آپ پڑھ کر سن کر کے دیکھیں، پڑھ کر کے دیکھیں تو حیرت ہوگی. ایسی ایسی تقریر کرتا تھا کہ لوگ حیرت میں پڑتے تھے کہ واقعی کتنی شاندار تقریر کرتا ہے. اور غلام احمد قادیانی ایسی ایسی باتیں بتاتا کہ لوگ اس کی باتوں میں گرگیدہ ہو جاتے تھے. کہا کتنی اچھی بات کرتا ہے. اور آخر میں اس نے کہا کہ میں ہی تو آخری نبی ہوں. اس کو اتنا ناز ہو گیا، اتنا فخر ہو گیا کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تبھی تو میں بولتا ہوں. لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لوگ اس کی باتوں کو اچھی طرح سے سن رہے ہیں، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں. اس کا گروپ مضبوط ہو گیا، اس کی جماعت مضبوط ہو گئی. تب اس نے کہا کہ یقیناً میں نبی ہوں اور قرآن کی دلیل پیش کرنے لگا. قرآن میں تو اللہ کا فرمان ہے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس رسول کی خوشخبری دینے والے ہیں، دے رہے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبشرن، وہ خوشخبری دیتے ہوئے بھی رسول، ایسے رسول کی یاتی من بعد اسمہ احمد کہ ان کے بعد آنے والا ہے اور ان کا نام احمد ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی آنے والے جن کا نام احمد ہے. اس نے اسی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لیا. میرا نام احمد ہے اور وہ نبی میں ہی ہوں. معاذ اللہ، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا کہ احمد نام کے نبی آنے والے وہ میں ہی ہوں، میرا نام احمد ہے. وہ نبوت کا دعویٰ کر لیا. اب آپ مجھے بتائیے کیا قرآن پڑھنے والا، قرآن کی دلیل دینے والا، حق پر ہونے کی دلیل اگر اس کی بات مان لی جائے تو یقیناً وہ قرآن کی دلیل دے رہا ہے، قرآن کو ثبوت سے پیش کر رہا ہے. لہٰذا اگر کوئی قرآن کو پڑھ کر کے دلیل سامنے پیش کرتا ہے تو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام کا عمل دیکھا جائے. صحابہ کرام کا عمل دیکھا جائے. کسی صحابی نے آخری نبی ہونے کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن دیوبندی وہابی نے آخری نبی ہونے کا انکار کیا. غلام احمد قادیانی نبی بن گئے. دیوبندیوں نے یہاں پر سوچا چھوڑا کہ اگر کسی زمانے میں نبی آ بھی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے میں فرق نہیں آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آ سکتا ہے. یہ سال میں رشید احمد گنگوئی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحریر الناس صفحہ 8 پر لکھا تو وہیں سے ان کو ایک سوچا مل گیا. غلام احمد قادیانی کہا کہ ہاں نبی آ سکتا ہے، لہٰذا میں ہی نبی. یہ دیکھ رہے ہیں اب قرآن سے کیسے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا استعمال کتنا غلط ہو رہا ہے. اسی لیے میں کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا. لہٰذا حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث ہو کر کے دعویٰ کرے کہ حضور کی حدیثوں پر ہم عمل کرتے ہیں، لہٰذا ان کو پرکھنے کے لیے صحابہ کرام کا عمل دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، صحابہ کرام کا عمل دیکھو، ان کی زندگی دیکھو. لہٰذا میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی صحابی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام
ہے، شرک نہیں کہا ہے، اور آج کے غیر مخلفین حرام اور شرک کہہ رہے ہیں. کیا یہی حدیث پر عمل ہے؟ اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں. مجھے بتاؤ کس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیدائش کا دن منانا حرام ہے؟ میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کسی حدیث نے حرام نہیں فرمایا اور کسی صحابی نے حرام نہیں کہا ہے. اور اگر تم یہ تلاش کرنا چاہتے ہو کہ کسی صحابی نے عمل کا حکم بھی نہیں کیا ہے، صحابی نے عمل نہیں کیا ہے، تو میں کہتا ہوں تم دھوکے میں معلوم نہیں ہے. لہذا حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص میرے آقا کی میلاد میں ایک درہم خرچ کرتا ہے وہ جنت سے میرا ساتھی ہوگا. اب بتاؤ حضرت ابوبکر صدیق یہ فرماتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کے لیے جو ایک درہم خرچ کرے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. اور آج کے وہابی کہتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا حرام ہے، شرک ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، جس یہ پورے ملت میں انتشار ہو رہا ہے، پورے مسلمانوں میں اختلاف ہو رہا ہے. لہذا میں ان سے کہنا چاہوں گا یا تو زبان تک رکھو یا تو اہل سنت و جماعت سے آ جاؤ. اس لیے کہ حرام کہنا یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ نہیں ہے. اہل سنت و جماعت میں کسی کی بھی مثال دے دو کہ حضور غوث اعظم نے حرام کہا ہو، خواجہ غریب نواز نے حرام کہا ہو، حضرت مجدد الفیضانی نے حرام کہا ہو، مخدوم سنانی نے حرام کہا ہو، اعلیٰ حضرت نے حرام کہا ہو، مفتی اعظم نے حرام کہا ہو. کتنے بھی اولیاء کاملین ہیں سن کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ بنانا ایمان کی دلیل ہے، میلاد مصطفیٰ کو حرام کہنا یہ شیطان کی دلیل ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو کیا. آئیے حرام کہنے والوں کے لیے میں ایک دعوت فکر دوں گا، ذرا سمجھو پہلے اس کی بات کہو. شریعت مطہرہ میں کوئی چیز اس وقت حرام کہی جاتی ہے جس کے لیے ثبوت ہو. جب تک کوئی قرآن کی آیت یا حدیث حرام ہونے کے متعلق نہیں ہوگی اس وقت تک اسے حرام نہیں کہا جائے گا. جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، چشمہ آپ لگائیں گے، اگر میں کہہ دوں کہ چشمہ لگانا حرام ہے تو آپ سوچیں گے یار چشمہ لگانا حرام ہے. تو اگر تھوڑا سا آپ کو علم ہے، تھوڑی معلومات ہے تو آپ پوچھیں گے کہاں لکھا ہے، پوچھیں گے نا کہاں لکھا ہے. اور تو یہ پوچھا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا کہاں لکھا ہے. میں پوچھتا ہوں حرام کہاں لکھا ہے؟ وہ پہلے بتائیں. حرام کیوں کہہ رہے ہو؟ تمہارے ذمے ثبوت لازم ہے کہ حرام وہ چیز ہوتی ہے جسے قرآن میں حرام کہا گیا ہو یا حدیث پاک میں حرام کہا گیا ہو یا کسی صحابی نے حرام کہا ہو. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے قرآن میں کہیں میلاد مصطفیٰ کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے. پورے حدیثوں میں لاکھوں حدیثیں سامنے ہیں، کسی حدیث نے حرام نہیں کہا اور کسی صحابی نے حرام نہیں کیا اور کسی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں سمجھا. اور آج تم بہت بڑے مسلمان ہو گئے سمجھ کے حرام ہو. یعنی یہی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اہل سنت و جماعت سے نکلنے والے فرقے تھے. اس دور میں ایک فرقہ نکلا تھا جسے خارجی کہا گیا، جنہوں نے صحابہ کرام کو مشرک کہا تھا، صحابہ کرام پر شرک کا فتویٰ دیا تھا. اور آج وہی خارجی فرقہ نئے انداز میں نیا نام لے کر کے آ رہا ہے جسے آج وہابی کہا گیا، جسے غیر مقلد کہا جا رہا ہے. اور انہوں نے وہابی نام چھپا کر کے اب اپنا نام اہل حدیث پیش کر دیا ہے. یہ کان کھول کر کے سن لو، ہندوستان کی سرزمین پر انہوں نے اپنے نام کو تبدیل کیا ہے. کورٹ میں انہوں نے یہ اپنا پٹیشن داخل کیا کہ ہم کو لوگ وہابی کہہ کر کے تانا دیتے ہیں، ہم کو ستاتے ہیں اور ہماری تعداد کم ہے، لہذا ہمارا نام بدل کر کے اہل حدیث رکھ دیا جائے. اس لیے ان کا نام آج اہل حدیث ہو گیا ہے. مگر یہ حقیقت میں اہل حدیث نہیں، حقیقت میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے وہابی کہلاتے ہیں. آپ کو میں تاریخ بتاؤں، مکہ شریف کی تاریخ ہے، سعودی عرب کی تاریخ ہے. 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا. اس نے جب علم حاصل کرنا شروع کیا، سرکار کی حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا. حدیثیں تو پڑھ رہا ہے لیکن گمراہیت کا راستہ نکال رہا ہے. اس میں محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کہا تھا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے. آج اسی عقیدے کے ماننے والے یہ اہل حدیث ہیں، اسی عقیدے پر عمل کرنے والے اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ سعودی کا حوالہ دیتے ہیں نا کہ سعودی میں نہیں ہوتا ہے، یہاں کیوں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں سعودی میں وہابی موجود ہیں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے ہیں، اس لیے وہاں پر نہیں ہو رہا ہے. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو مصر کی سرزمین پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، لیبیا کی سرزمین پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے. بلکہ میں پورے